آج ہم نہ دین کے رہے اور نہ ہی دنیا کے، ہم انسانی اقدار بھلا چکے ہیں۔ حکمران طاقت اور حکمرانی کے نشے میں مست ہیں، حکمرانی کے فرائض بھلا چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ غریب اور عام آدمی فریادی بنا بیٹھا ہے، ہم گمراہ ہو چکے ہیں اور حاکمیت کا تصور بھی بھلا گئے ہیں۔ ہم میں اور ہمارے حکمرانوں میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ سیاست اور دین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ہم کسی صورت سیاست سے دین کی نفی نہیں کر سکتے۔ سیاست سے دین کی نفی کے ساتھ پاکستان میں دین اسلام اور قیام پاکستان کے مقاصد کی نفی ہوگی اور یہاں سے ہی ہمارے معاشرے میں تنازعات جنم لیتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظر میں سیاست سے دین کی علیحدگی اصل فساد کی جڑ ہے اور یہاں سے انسانی حاکمیت جنم لیتی ہے۔ انسانی حاکمیت کا تصور اقبال کے نزدیک کفر اور شرک ہے۔ قطع نظر حاکمیت چاہے شخصی، انفرادی، قومی یا عوامی ہو۔ شاعر مشرق کے دو اشعار اس کے واضح عکاس ہیں۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک اور شعر میں اقبال فرماتے ہیں، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ دین و سیاست پر شاعر مشرق کے اشعار آج کی تاریخ میں ہمیں ایک بار پھر یاد کراتے ہیں کہ ہم دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں اور پاکستان کسی صورت انسانی حکمرانی یا شخصی حکمرانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 1936 میں اقبال کی لکھی گئی نظم ابلیس کی مجلس شورا آج بھی ناقابل فراموش ہے اور اتنی ہی متعلقہ جیسی آج سے 88 برس قبل تھی۔ ابلیس کی مجلس شورا کو اقبال نے ایک مکالمے کی طرز پر تحریر کیا تھا، جس میں ابلیس اپنے 5 مشیروں کے ساتھ سیاسی، معاشی، عالمی، مذہبی و اخلاقی ناکامی، امیروں کی سرمایہ پرستی، محکوم قوموں کی مفلسی اور تقدیر پرستی کو اپنی کامیابی قرار دیتا ہے۔ ابلیس اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات مال و اسباب کی دنیا ہے اور اس کی کارگزاری فریب پر مبنی ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ ابلیس کو جواب دیتے ہوئے پہلا مشیر اپنی قابلیت اور ابلیس کی خدائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ مکالمے میں حصہ لیتے ہوئے ابلیس کا دوسرا مشیر بولا، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ دوسرے مشیر کے بعد پھر پہلا مشیر جی حضوری کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ پہلے کے بعد تیسرا، چوتھا اور پھر 5ویں مشیر نے اپنا مدعا بیان کیا اور آخر میں پھر ابلیس نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ نظم کے اختتام پر ابلیس اپنے مشیروں پر زور دیتے ہوئے تاکید کرتا ہے کہ تم اپنی ابلیسی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے عمل و کردار سے دور رکھو۔ اقبال نظم کے اختتام پر واضح کرتے ہیں کہ ابلیس، جس کو مغرب سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی سپر پاورز آج بھی دنیا میں نظام مصطفیٰ کے بپا ہونے سے گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پھر سے دنیا پر نافذ ہو گئیں تو پھر نہ نظام ملوکیت باقی رہے گا، نہ نظام سرمایہ داری
اور نہ ہی سودی نظام۔ دنیا بھر کی قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ کہیں مسلمانوں کا دین پھر سے بیدار نہ ہو جائے، ان کو دنیا میں مصروف رکھیں لیکن ان کو دین محمدی سے دور رکھا جائے۔ اقبال کے اشعار ہمارے لیے ایک بار پھر سے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ شاعر مشرق نے اسلام کی اعلیٰ اقدار کا نفاذ اور فروغ کو عالم انسانیت کی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ اقبال نے اپنی نظم اس وقت تحریر کی تھی جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ذبح حالی کا شکار تھے، اور آج کئی دہائیوں کے بعد ریاست پاکستان ایک بار پھر مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ آج کا حکمران طبقہ شرعی قوانین کے نفاذ سے گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ہم سودی نظام میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، اور ہماری آج کی شورا بھی عوام کی فلاح کو بھلا کر اپنے ذاتی فلاح میں مصروف ہے۔ ہم صہیونیت کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ آزادی کے باوجود ہم غلامانہ ذہنیت کے مالک ہیں، اور ہم نے اپنے گھر کے فیصلے کے تمام اختیارات کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہماری فلاح نظام مصطفیٰ اور اللہ کی حاکمیت میں ہے۔ انسانی حاکمیت میں ہماری فلاح کسی صورت ممکن نہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک انقلاب کا متلاشی ہے، اور انقلاب محمدی میں ہی ہماری فلاح پنہاں ہے۔